دیکھیں ہمیں اپنا وقت بھی قیمتی لگتا ہے، ہمیں وقت اور مال بھی قیمتی لگتا ہے، محبوب ہے، دونوں مال و جان دونوں محبوب ہے نا، پیار ہے اس سے، نہیں میں نے نہیں دینا نہیں دینا نہیں دینا، تو یا میں نے اپنی مرضی سے خرچ کرنا ہے۔ اب مرضی، اب یہ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ تم جو کچھ بھی ہے اس میں اللہ کی مرضی سے تصرف کرو، مال میں اور جان میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقرب کیسے حاصل ہوگا۔ بہت اہم بات ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ تو دیکھیں، یعنی اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، میں موجودہ جو حالات ہیں، جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے یہ موضوع قطعاً غیر اہم ہے۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ سوال کسی سے نہیں کیا ہوگا، یا اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی، اپنی زندگی میں کہہ رہا ہوں۔ تو دنیا میں انسان یہ بات نوٹ کر لیں، ہماری حقیقت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو ہم اس بدن کے اندر رہ رہے ہیں ایک خاص وقت تک کے لیے، اور ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ بنا لیں۔ میں قرآن کے الفاظ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیگر الفاظ ہر لفظ جو ہے وہ قرآن سے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ نائب۔ نائب کا مطلب یہ ہے کہ بس جو خلیفہ میں جو آقا اور خلیفہ، آقا اور خلیفہ، اس کا خلیفہ، تو یعنی اللہ کی صفات کا حامل ایک ہستی، جو الہی صفات، جس میں الہی صفات موجود ہو، تو وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور اس میں یہ استعداد رکھی ہے کہ اگر یہ چاہے تو یہ اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس میں بات تو طویل ہے، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ کیوں آخر یہ کام اللہ نے کیوں کیا ہے؟ اب دیکھیں، ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کائنات سے پہلے ہماری ارواح موجود تھی، تخلیق ہو چکی تھی۔ اب اللہ نے ایک ارادہ کیا، ایک چاہت کی، چاہا کہ یہ ارواح میرے پاس آ جائیں اور میرے پاس رہیں۔ مختصر بات ہے، میرے پاس رہیں، مجھ سے ملاقات بھی کر لیں، اور میرا دیدار بھی کریں، اور ملاقات بھی کریں، میرے ساتھ بھی رہیں۔ جنت، ظاہر ہے کہ یہ ساری جنت دوزخی کی تو بات ہے نا، نتائج جو ہیں وہ جو کامیاب ہو گئے وہ جنت میں کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب پھر اللہ تعالیٰ نے جسم یہ دنیا میں کیوں بھجوایا ہے؟ یہ بھی بڑے پتے کی بات ہے۔ اس میں محنت ہے، یعنی اس میں کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے کہ تم کوشش کر کے میری صفات اپنے اندر پیدا کر لو، یا میرے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغت اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب انسان دنیا میں آ کے، انسان وہ ہے جو سوچ سمجھ کے زندگی گزارے، جو بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، تو جس نے سوچ سمجھ سے کام لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، منزل کے راستے کو پہچان لیا،
اب یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے کہ بھئی تم نے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی، زندگی تم نے میری مرضی سے گزارنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، میرا حکم اور رسول کا طریقہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھنا اس کا، زندگی کا مالک اور جو بھی میں نے تمہیں دیا ہوا ہے تم اس کے مالک نہیں ہو، امانت دار ہو۔ آپ کو پتہ ہے نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ جائیں گے، پھر ہماری جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور تمہاری سوچ عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو دیکھیں آج کا جو میرا موضوع ہے میں اس کے قریب جا رہا ہوں کہ جو نعمتیں، جو اختیار اللہ تعالی جو نعمتیں دی ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا اختیار دیا ہے، تو ایک تو وہ نعمت میں آپ اس کے مالک نہ بنیں، ملکیت نہ جتائیں اس پہ، آپ کا ہے نہیں، سب کچھ رہ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جائے، کچھ بھی نہیں، وہ مردہ آپ کے سامنے لیٹا ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے اس کے پاس؟ نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ خاوند، کچھ بھی نہیں بس۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے مالک نہ بنیں اور اس میں اپنا حکم نہ چلائیں، ملکیت نہ سمجھیں، اپنا حکم نہ چلائیں، بلکہ مالک میں ہوں، مجھے یہ مجھ پر بیچ دیں، واپس مجھ پر بیچ دیں، میں اس کا خریدار ہوں، تمہارے مال اور جان کا۔ ابھی سورہ توبہ میں اگلی آیت آنے والی ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، تو جان اور مال میرا دیا ہوا ہے، یہ واپس ٹھیک ہے، اب تمہیں میں نے دیا ہے، اختیار دیا ہے، مجھے واپس بھیج دو، میرے حوالے کر دو۔ اب سوال یہ تقرب کیسے حاصل ہوگا کہ یہ مال و جان کو ہم اللہ کا سمجھیں اور اللہ کے اس کو حوالے کر دیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ آپ نے حوالے کرنا ہے، کس کے حوالے کرنا ہے؟ بیعت کس سے کرنی ہے؟ بیعت آپ نے کرنی ہے رسول سے۔ یہ سودا ہم تو خود سودا نہیں کر سکتے اللہ سے، سودا تو دو فریقین کے مابین ہوتا ہے۔ ایک گھر ہے وہ بک رہا ہے، مالک کہتے ہیں میں نہیں بیچ رہا، یا آپ نے بات کرنی ہے تو کس سے کریں گے؟ مالک سے کریں گے، گھر کے مالک سے بات کریں گے، وہی بیچ رہے ہو۔ تو جب ایک بیچنے والا اور ایک خریدنے والا دونوں متفق ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو قیمت ہے وہ ادا کر دی جاتی ہے، تو وہ ملکیت آپ کو مل جاتی ہے۔ جنت کا سودا ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ بیچ رہے اپنی، اور ہمیں کہا ہے کہ بھئی تم اس کا یعنی یہ مجھے واپس لوٹا دو، اس کا اختیار مجھے دے دو۔ اچھا اس میں دیکھیں نقطہ کیا ہے کہ ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو ہمارے پاس ہے، اس کو یعنی فی الوقت کی میں بات کروں، ہم نے تو اس کو اپنا ملکیت سمجھ لیا ہے، میرا مکان ہے، میری دکان ہے، میری نوکری ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میرے شوہر ہے، یہ کر لیا نا۔ تو ایک تو یہ تصور ہو گیا، لیکن میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، اب آپ نے اس کا اختیار واپس دینا ہے۔ اب اختیار کس کو دیں گے؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اور اللہ رسول کے نائب کو۔ آج امام زمان جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے، امام زمان کو ڈھونڈو، اس سے بیعت بھی کرو اور سودا بھی اس کے حوالے کر دو، جان و مال اس کے حوالے کر دو۔ بہرحال یہ گفتگو طویل ہے لیکن میں مختصر طور پہ بتا رہا ہوں۔ اب سوال اصل میں سائل نے پوچھا تھا کہ بھئی مال کیسے تقرب کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں ہمیں اپنا وقت بھی قیمتی لگتا ہے، ہمیں وقت اور مال بھی قیمتی لگتا ہے، محبوب ہے، دونوں مال و جان دونوں محبوب ہے نا، پیار ہے اس سے، نہیں میں نے نہیں دینا، نہیں دینا، نہیں دینا، تو یا میں نے اپنی مرضی سے خرچ کرنا ہے۔ اب مرضی، اب یہ دیکھیں
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ تم جو کچھ بھی ہے اس میں اللہ کی مرضی سے تصرف کرو، مال میں اور جان میں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.